بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم، قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس مجھے اس آیت کے مطابق حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی اور مجھ ناچیز سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب کی طرف سے یہ بات تم پر فرض کی گئی ہے کہ تم اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی فرض ہے تم پر کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں دو چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں، دو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو دونوں کاموں کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک کام چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی قبول نہیں فرماتے بلکہ رد فرما دیتے ہیں۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں تاکہ میں آگے بات چلاؤں اور اگلی بات ذہن میں آ سکے۔ میں پھر بات دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں دو کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، متعدد مقامات پہ آئیں گے آگے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں ایک نہیں کرتا، تو جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اتنی بات ذہن نشین کر لیں۔ اب میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔
جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں کتنی چیزوں کا حکم ہے؟ 2 چیزوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بھی مانو اور اللہ کے رسول کی بھی مانو۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں اللہ کی مانتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، اللہ اللہ کرے، سر پہ کپڑا ڈال دے، ہاتھ میں بڑے منکوں والی ایک من کا ہو، تسبیح ہاتھ میں لے لے، سارا دن دانے رولتا رہے اور خاک کے ذرات کے برابر اللہ کا نام لے، لیکن وہ کہے کہ میں اللہ کو ہی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اللہ اللہ کرنا بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں دوسرے حصے کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں مگر اللہ کو میں تے خدا دیکھے ہی نہیں، میں خدا کو منتا ہی نہ، مجھے کے پتہ خدا کون ہے کتھے، میں تے اس کو منسا جس کو میں دیکھے دے، جس کو میں مجھے پتہ ہے بھائی خدا کدھر ہے، میں رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، باقی چیزوں کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کو نہیں مانتا اور اس کا رسول کا ماننا بھی قابل قبول ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب فارمولہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ پاک نے 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ایک کو بھی نہیں مانے گا دوسری بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے اس بات کو فرض قرار دے دیا ہے، ضروری قرار دے دیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، یہ واو عاطفہ ہے، وَقَضَىٰ، اور تیرے رب نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے اور اس کو بھی فرض قرار دے دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، اچھائی کرو۔ اب ایک آدمی کہے او جی میں تے خدا کو مندا، خدا دے رسول کو مندا، اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں چلے لگاتا ہوں، میں 4 ماہ لگاتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں درس دیتا ہوں اور میں تقریر کرتا ہوں اور میں سارے نیکی کے کام کرتا ہوں، لیکن مجھے ماں تے پے چنگے نہیں لگ دے۔ آپ بتائیں پہلی بات قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوتی۔ اللہ پاک اس کی پہلی بات کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور بات آپ کو نقطے کی بات بتاتا چلوں، تفاسیر میں لکھا ہے یار اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی فرائض کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بھی نماز تم پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو نماز تم پر فرض ہے، ایمان والو روزے تم پر فرض ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَکُمْ یا کتب علیکم القصاص، کیا ارشاد فرمایا؟ کتب علیکم القصاص، قصاص بھی کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، لیکن باقی فرائض کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کتبہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔
لیکن جہاں والدین کا تذکرہ کرتے ہیں یا اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتا ہے تو پروردگار عالم لفظ کتبہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ پروردگار لفظ قضا استعمال کرتا ہے۔ اور تسی آسو مولوی صاحب اساں کو کہ پتہ ہے قضا کیا ہے تے کتبہ کیا ہے؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں قضا اور کتبہ میں فرق کیا ہے۔ اللہ اکبر، روزہ فرض ہے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، روزہ فرض ہے لیکن کیا ارشاد فرمایا؟ ان کنتم مرضى او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ایسا فرض ہے اگر تو بیمار ہے تو نہ رکھ، بیمار ہے نہ رکھ، مسافر ہے بعد میں رکھ لینا، بیمار ہے بعد میں رکھ لینا، کوئی اور مسئلہ ہے بعد میں رکھ لینا۔ ارے نماز بھی فرض ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن بعض دفعہ بعض لوگوں پر، بعض دفعہ بات سمجھے میری، بعض دفعہ بعض لوگوں پر یہ فرض بھی معاف کر دیا جاتا ہے فرض لیکن معاف کر دیا جاتا ہے۔ قصاص بھی فرض ہے، کتب علیکم القصاص، لیکن ایک ولی یہ کہتا ہے، وارث یہ کہتا ہے یار اب اس نے گولی مار دی ہے، میرے باپ کو قتل کیا ہے، میرے بھائی کو قتل کیا ہے اور میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن میں ابھی اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا، خدا تے معاف کر دیں۔ فرض کیا ہے؟ ساکت ہے، دیت لینا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، معاف کرنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے فرض۔ اللہ اکبر، کتبہ وہ فرض ہے جو کسی وقت ساکت ہو جاتا ہے، لیکن قضا ایسا فریضہ ہے میرے دوستو جو کسی حالت میں ساکت نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نماز فرض ہے لیکن ساکت ہوتا ہے، روزہ فرض ہے فریضہ ساکت ہوتا ہے، حج فرض ہے فریضہ ساکت ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے فریضہ ساکت ہوتا ہے۔ وہ کتبہ کے الفاظ سے فرض ہے لیکن والدین کی اطاعت قضا کے الفاظ سے فرض ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا یہ ساکت ہے، تسی جدوں اعلان کر دے ہوندے ہو، ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں شخص قضائے الہی سے وفات پا گیا ہے، وہ جڑا قضائے الہی نال وفات پا جلدے وہ کدے مڑ کے جیندہ ہوندا ہے؟ اللہ اکبر، قضا وہ ہے جب صادر ہو جاتی ہے اس میں کوئی ترمیم واقع نہیں ہوتی۔ میرے دوستو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بھی ایسا فریضہ ہے اس میں کبھی ترمیم واقع نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کے اندر 32 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے والدین کے حق میں آیتوں پر آیتیں نازل فرمائی ہیں، 32 مقامات۔ ایک جگہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے عجیب رنگ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور بڑے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بڑے عجیب رنگ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مائی مریم کے متعلق۔ دیکھیے قرآن کریم، اللہ فرماتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ مائی مریم آتی ہیں، قوم کہتی ہے اے ہارون کی بہن تھوڑا پرا تھے مچی چنگا سا، آپ کا بھائی تو بڑا نیکوکار تھا، ماں کان امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی۔ یا اللہ تہمت لگائی جاتی ہے مائی مریم پر، یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ یاد کون ہوتا ہے؟ پرا۔ یاد کون ہوتا ہے؟ ماں۔ ارے
بیٹے کے کردار کو دیکھ کر باپ کو یاد کیا جاتا ہے، ارے بیٹی کے کردار کو دیکھ کر ماں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور قوم کیا کہتی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ اکبر، فاشارت الیہ، مائی مریم نے گود میں جو بچہ اٹھایا ہوا تھا نا اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا فاشارت الیہ، اسی کو لو پوچھو میں کیجیاں میرے بارے میں کیسی ہوں؟ فرمایا یہ جو میری گود میں اٹھایا ہوا ہے اسی سے پوچھو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ فاشارت الیہ، پھر قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اور مائی مریم چلی ہو گئی ہیں، ایک تو نے چاند چڑھایا اور دوسرا ہمارے ساتھ مذاق یہ کر رہی ہو، ہمیں یہ کہتی ہو کہ بھائی اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کے ساتھ گود میں باتیں کرو۔ یہ بھی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ بات کرے؟ اللہ اکبر، فاشارت الیہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ صبیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں جب قوم نے مائی مریم کی طرف انگلی اٹھانی شروع کی، تانے دینے شروع کیے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے۔ اور کیسے بولے؟ اللہ تعالیٰ اس بول کو قرآن کریم کے اندر ہزاروں سال بعد محبت مصطفیٰ پہ اتار کر قیامت تک قائم رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب قوم نے کہا کہ یہ تیری گود میں بچہ، یہ بچہ کیسے باتیں کرے گا؟ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آواز دے کے کہنے لگے او میری ماں کو تانا دینے والوں، او میری ماں پہ انگلیاں اٹھانے والوں، او میری ماں پہ الزامات لگانے والوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور اللہ پاک مجھے اپنا نبی بھی بنائیں گے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ علماء نے ایک اور نقطہ لکھا ہے، طلباء بیٹھے ہیں یہاں، علماء بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ کیوں کہا انی عبد اللہ؟ کام تو اتنا بڑا ہے، اور وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں انی عبد اللہ۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا بعض دفعہ ایسی انہونی باتیں دیکھ کر لوگ ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ آج یہی ہوتا ہے نا، اسی دیکھتے ہیں کسا دے منہ پہ جو میخا نکل دیں، دیکھتے ہیں آپ نیٹ پر نا جی فلاں پیر منہ پہ جو میخا کر دے، اور منہ پہ بھی کدے میخا نکلی نا خدا دے بندے ہو کیا ہو گیا تسوں کو؟ کسا دے کنا پہ جو میخا نکل دیں، کسا دے نکا پہ جو کیڑے نکل دیں، کسا دی آنکھیاں پہ جو کاکھ نکل دیں، سب بکواسات اور بکھنڈ بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایسی الو قوم ہے، ایسی بیوقوف قوم ہے، اللہ اکبر، جہاں شرک آتا ہے عقل کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا بعد میں آنے والے ایسے لوگ آئیں گے جڑے نکا پہ جو میخا نکل دیا دیکھسن، پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہے جی او جی تسی خدا ہو، خدا نہ ورے خدا کو لو جدا بھی نہ، پاویں نماز نہ پڑھتا ہوئے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، عید کی نماز نہیں پڑھتا، وضو نہیں کرتا، غسل نہیں کرتا، اور جی کیا کرتا ہے نکا پہ جو میخاں کٹ دے، آخر کوئی غلط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ جانتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ماؤ دی چولی پہ جدوں جنک بولے، اللہ اکبر،
اتنے تو نکا پہ جو میخا نکلن، منہ پہ جو کیڑے نکلن، اور مشرک تے منہ پہ جو کیڑے نکلنے چاہیے دن. اے ہے ہی اس قابل ہے. انما المشرکون نجسن. تسی اپنے مریضاں کو کھڑ کے نا بدماشاں کے کھلیار دے ہو، انہاں لنڈیراں کے، یہ دنیا جہان کے بدماش، دنیا جہان کے اوباش، دنیا جہان کے بد کردار، دنیا جہان کے بدکماش، ان سے جا کر علاج کرواتے ہو. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا کلمہ کہا اور ماں کی گود میں بول پڑے، وہ گل اور بھی کا رکھتے ایسے چاہیے دیتا ہے ایسا نا. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں یہ کہتے، او لوگوں میری ماں بے قصور ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اج تک بعض بیوقوف ہون بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا آختن، خدا دا پتر آختن، 3 in 1 آتن. مائی مریم یہ بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اور خدا بھی خدا ہے. اللہ تبارک و تعالی 3 خدا عیسیٰ علیہ السلام کے بشمول ان تینوں کو ملا کر 3 in 1 کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر آج بھی موجود ہے کہ ایک کے اندر 3 موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پہ مائی مریم بھی ہے تو خدا بھی ہے، خدا پہ مائی مریم بھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہ 2 ہیں، یعنی ہر ایک کو 3 پہ جو گردن، یہ ان کا آج بھی عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ارشاد فرماتے ہیں انی عبداللہ، اور یہ ارشاد نہیں فرمایا انی انا اللہ، لوگوں میں خدا ہوں، نہیں، انی عبداللہ، میں خدا کا. یار اس جملے کو دیکھو، میں خدا کا بندہ ہوں، انی عبداللہ. اور یہ نہیں کہ تم میری ماں کی گود میں میرے بولوں کو دیکھ کر کہیں اپنے عقائد کو خراب نہ کر دینا. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبوت عطا کی ہے. میری کتاب کو دیکھنا، ساری کتاب اللہ کی توحید سے بھری ہوئی ہے. آگے دیکھیں، آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. یہ بات تو یہاں تک، آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت، وجعلنی مبارکن اینما کنت. اور لوگوں میں جہاں بھی ہوں گا اللہ پاک مجھے برکت والا بنائیں گے، اللہ پاک مجھے برکت والا بنائیں گے. خانہ کعبہ بھی برکت والا، عیسیٰ علیہ السلام بھی برکت والے، اور باپ بھی. بولو یار پے بھی کیا ہوتا ہے؟ برکتی آلہ. خدا دی قسمیں ماں تے پے جس گھر وچ ہون، والدین جس گھر میں ہوں، یہ عرش کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو اس گھر کو پروردگار عطا کرتے ہیں. خدا ہمیں اس تحفے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یہ عرش الہی کا تحفہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جس کے لیے میں نے اتنی لمبی آیت پڑھی، آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اور لوگوں اللہ نے مجھے وصیت کی ہے اس بات کی کہ میں نماز کبھی نہ چھوڑوں. اتنے آخر نماز نہیں پڑھتا، ورے منہ بچو میخاں کٹ دے، نکا بچو میخاں کٹ دے، ٹیڈا بچو کیڑے کٹ دے، کنا بچو پتہ نہیں کیشے کٹ دے، پھوکا مار دے. اور خدا کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں بچپن میں اور دودھ پینے کی حالت میں بول پڑتے ہیں، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اور مجھ کو بھی بڑے خدا سنے حکم دیتے کہ عیسیٰ نماز کدے بھی نہ چھوڑی. اسی لیے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ کس آدمیوں کو دیکھو نا، فَيَأْكُلُ النَّارِ، آگ کھاندے، وَيَطِيرُ عَلَى الْهَوَىٰ، ہوا تے اڑ دے، وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ، پانیاں تے ٹر دے. اے جنہ جڑے میخاں کٹ دینے نہ کوا ہو نا ذرا ہوا پہ اڑ کے دس ہوتا.
بعض شعبہ باز تو آگ نکالتے ہیں منہ سے نا، انہیں کہو ذرا آپ پہ اڑ رو نا، وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ پانیاں تے ٹر دے، لیکن آگے فرمایا فَيَاسِرْ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور علیہ السلام کا نافرمان ہے، سنت کا تارک ہے، سنت پہ عمل نہیں کرتا، فرمایا فَهُوَ شَيْطَانٌ مَرْدُودٌ فَاضْرِب بِهِ النَّعْلَ، وہ شیطان ہے، مردود ہے، اور ولی کہلانے کے قابل نہیں، جوتا لے کر اس کے سر پہ مار۔ تو ہاتھ جوڑ کے کھل دیں، تو اس کو نذرانے دینے، تو اس کو پیسے دینے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پہ لعنت بھیجی جائے۔ وہ لعنت کا مستحق ہے جو شریعت سے ہٹا کر، اللہ کی عبادت سے ہٹا کر لوگوں کو اپنی طرف لا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اگے بڑا عجیب جملہ ہے، خدا دی قسم ہے، اللہ دا قرآن، اللہ تو اساں کو قرآن دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا مَا دُمْتُ حَيًّا مَا دُمْتُ حَيًّا مَا دُمْتُ حَيًّا، اور لوگوں جتنے تک میں زندہ رہ ساں، جتنے تک، جب تک میں زندہ رہوں گا، جتنے تک میں زندہ رہ ساں، مڑے ہستے نماز معاف، بولو مڑے ہستے نماز معاف، جتنے تک میں زندہ رہ ساں زکوٰۃ معاف۔ ایک اور نقطہ آپ کو بتاتا چلوں، چھوٹا سا نقطہ درمیان میں، عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، زکوٰۃ بھی، جی زکوٰۃ بھی، ہاں زکوٰۃ نہیں دیتی، پیسے ہی کولنا سے، صاحب نصاب عیسیٰ علیہ السلام ہوئی نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خدا سن پہلے نمازہ دا ذکر کیتے، بعد میں زکاتی دا ذکر کیتے۔ اللہ نے یہ تذکرہ جوڑ کے کیا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام کی قبروں پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، جنہوں نے دین ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے جدوں تو نماز پڑھ سی، نمازی بن سی، نمازہ دار آسی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو اتنا امیر کر چھوڑ سی، تو کہنا والا نہ رہسی، تو دینا والا بن جل سی۔ اللہ، تو کہ بن جل سی؟ دینا والا بن جل سی، تو کو کدے خدا محتاج نہ کر سی، لیکن محتاج نہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تو نماز قائم کرنے والا بن۔ آئیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قد اتتک آیاتنا فنسیتها۔ اللہ تعالیٰ نابینا کر کے اٹھائیں گے جس نے نماز سے، ذکر سے، قرآن سے، دین سے اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نہ واسی خدایا مڑیاں تے اکھیاں سی، آج تو کی میں آنا کر چھوڑیا، اللہ آج تو نے مجھے نابینا کیوں کیا؟ اللہ فرمائیں گے قد آتت کا آیاتنا فنسیتہا، دیکھ مؤذن اذان دیا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تیرے کانوں میں آواز پڑتی تھی اور تو نماز کو نہیں آتا تھا، تو نے نماز کو فراموش کیا، آج پروردگار نے تجھے فراموش کر دیا۔ قد اتت کا آیاتنا فنسیتہا۔ تو بہرحال ما دمت حیا۔ آگے ایک نقطہ اور، آج بعض لوگ کہتے ہیں او جی استے پیر صاحب تے نماز تا نہیں پڑھ دے، اللہ اللہ اللہ، اے تے جناب ہون پوچھ گن اتنے اتے گچرن ہونے نہ کوئی عبادت کرنا دی کوئی لوڑ ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا آتا ہے ما دمت حیا، او عیسیٰ تو پیغمبر ہے، اللہ اکبر، ارے تو پیغمبر ہے، تیرا پیدا ہونا بھی معجزہ ہے، تیرا جوان ہونا بھی معجزہ ہے، اور تیرا ماں کی گود میں دودھ پینا بھی معجزہ ہے، لیکن تیرے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا تجھے نماز معاف نہیں ہے۔ ما دمت حیا۔ اگلی بات دیکھیے قرآن کریم، اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ ساری نصیحتیں عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کر رہے ہیں۔ پہلی بات پھر سنیے، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ آگے پانچویں چھٹی بات آگے فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اللہ اکبر، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ خدا عیسیٰ علیہ السلام ماؤ دی چولی بچن آتن انی عبداللہ، میں خدا دا بندہ، اللہ مجھ کو نبی بڑھایا ہے، مجھ کو کتاب دیتی ہے، مجھ کو نمازہ داخے، مجھ کو زکاتی داخے، اور مجھ کو خدا اس گلہ دی بھی وصیت کیتی ہے کہ اپنی ماں دی تابعداری کریں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ اتھے بچ ایک اور نکتہ، علماء کرام طلبہ توجہ رکھیں، بڑی عجیب بات یار، قرآن کریم میں جہاں بھی والدین کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے۔ وَبِالْوَالِدِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین 32-33 جگہ میں اللہ پاک نے والدین کہا، یہاں والدہ تی کی عیسیٰ علیہ السلام دی کلیمہ سی پہ ناسا، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہاں والدہ کا تذکرہ کیا، والد کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ نکتہ نہیں ہے، میں آگے ایک بات بتانے لگا ہوں۔ اللہ تو جوڑ کے دعا دا ذکر کیتا ہے، ماؤ دا تے پیو دا۔ علماء نے لکھا ہے مڑا کوئی کمال نہیں، خدا دی قسمیں تفاسیر میں دیکھتا ہوں دل باغ ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، خدا اختے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم 6 تھے، 7 تھے، 12 تھے، 14 تھے، 20 تھے، 25 تھے، انہوں نے تمہیں اکٹھا رکھا، جدا نہیں کیا۔ اور ایجا نہ ہوئے اے بڑے ہون تے نہ دعا کو تسی علیحدہ کر چھوڑو۔ خدا اختے میں قرآن وچ بھی نہ کوئی علیحدہ نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، تسی موچا سے ہو، انہاں سن بوجھ نہیں سمجھیا۔ اللہ اکبر، انہاں سن بوجھ نہیں سمجھیا۔ اونے دوئن ایجا نہ ہوئے تسی آہو جی ایسا ماں تے پہ دوئی بانڈ چھوڑن، ایسا دادی دادا بانڈ کے دن، ماں کو ایک لے جائے اور باپ کو دوسرا لے جائے، اور ان کی روٹی پہ تمہارا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور رب کہتا ہے میں نے قرآن میں اکٹھے رکھا ہے، اور تمہیں یہ نصیحت کرنے کے لیے کہ تم نے بھی ان کو آخر دم تک اکٹھے رکھنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، کاش مجھے وقت آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔